تقیر جیے تقیر حسن جنت نظیم چلو جی باقی سارے ایک سائڈ پر بہت بہت شکریہ. سارے دوست اگر تشریف رکھیں گے تو ذرا آسانی سے بات ہو جائے. سارے بھیجو پیچھے بھی نظر ایسی سارے بھیجو فائز پیچھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دلیلیں بے سروپا سب فسانے مسترد، جو یہاں بیٹھے ہیں بس قبضہ جمانے مسترد. یوں تو سب دنیا کے پرچم اور ترانے محترم، جو ہمیں جٹلائیں وہ پرچم ترانے مسترد. اور جانتے ہو سرمد و منصور و عیسیٰ کون تھے، وہ جنہیں کرتے رہے ان کے زمانے مسترد. اور مجھ کو آفر تھی قفس میں چہل قدمی کی، مگر کر دیا اس کو میری زنجیر پا نے مسترد. اور تم بھلے سورج کو زندانوں میں بند کرتے رہو، روشنی کرتی رہے گی قید خانے مسترد. اس پنڈال میں تشریف فرما جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے انتہائی محترم پرعزم بہادر اور نڈر دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، اور سٹیج پر تشریف فرما جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کی قیادت دیگر سیاسی جماعتوں سے آئے ہوئے ہمارے ہمدردان، دوست، بھائی، میڈیا کے ساتھی، انجمن تاجران کے ساتھی، سول سوسائٹی کے ساتھی، جو احباب اس پنڈال میں تشریف فرما ہے، میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور مجھے یہ پورا احساس ہے کہ کافی وقت گزر چکا ہے، آپ لوگ صبح سے سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس عظیم الشان تاریخی کنونشن کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے اپنا پورا دن اس پنڈال میں دیا ہے. میں سب سے پہلے میں اپنی انقلابی درسگاہ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کو اس کے 12ویں مرکزی کنونشن کے کامیاب انعقاد پر زبردست مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو ہماری کنویننگ باڈی تھی ایس ایل ایف کی، جو گزشتہ تقریباً 2 سال تک جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کو منظم کرنے میں دن رات جو ہے وہ محنت کرتی رہی، سردار صدام حیات صاحب کی قیادت میں، راجہ دانش کی قیادت میں، اور دیگر ان کے جو ساتھی تھے، اور مختلف اضلاع میں جو جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے ہمارے کامریڈز تھے، سب کی جدوجہد کو میں زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صدام صاحب کو زبردست مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صدام یاد کے لیے ایک زوردار تالی آپ ضرور بجائیں. دوستوں اور ساتھیوں، جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ جو ہے یہ بلا شبہ بغیر کسی شک کے اس محکوم اور مظلوم اور منقسم ریاست کے اندر طلبہ اور نوجوانوں کی وہ قوت ہے جس نے یہاں پر حقیقی معنوں میں آزادی، خود مختاری، حق ملکیت اور حق حاکمیت کا مفہوم عوام تک پہنچایا. اور اپنے قیام سے لے کر 17 اپریل 1987 سے لے کے آج تک ان 36 سالوں میں جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے کارکنان نے نہ صرف اس ریاست کی آزادی کے لیے، اس کی وحدت کی بحالی کے لیے، طلبہ کے مسائل کے حل کے لیے، نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے تاریخ ساز اور مثالی قربانیاں پیش کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس تنظیم نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو مسلسل قیادت فراہم کی. اور آپ میں سے جتنے بھی سینئر احباب ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ امان اللہ خان صاحب جو ہماری جماعت کے بانی قائد تحریک تھے، جو نظریہ خود مختار کشمیر کے بانی تھے، اور اس نظریے کو پوری دنیا میں جنہوں نے مقبول کروایا، جنہوں نے اس کو طاقت بخشی اپنے افکار کے ذریعے، اپنے جدوجہد کے ذریعے، وہ ہر موقع پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تنظیم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ ہے.
ہر تقریر میں، ہر جلسے میں امان صاحب نے نوجوانوں کا، اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمیشہ یہ کہا کہ میری تنظیم جو ہے وہ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ ہے، اور آج مجھے فخر ہے، دلی طور پر فخر ہے کہ میں جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کی اس نرسری سے ہوتا ہوا قائد تحریک امان اللہ خان کی رہنمائی میں آج جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون جو ہے ہمارا نیشنل زون، اس کی قیادت کر رہا ہوں، اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کا، ہمارے بزرگ ساتھیوں کا، مجھ سے عمر میں بڑے، مجھ سے تجربے میں بڑے، مجھ سے تنظیم کے اندر کام کاج میں بڑے جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں، ان سب کا اعتماد، ان سب کی شفقت اور ان سب کی محبت مجھے حاصل رہی ہے، اور اس کی وجہ وہی جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ اور اس کے ذریعے کیا جانے والا کام ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ہماری قوم ہے، یہ جو ریاست جموں کشمیر ہے، جس کا جغرافیہ، جس کی تاریخ، جس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا گیا ہے، جس کو ظالموں نے، جابروں نے، قابضین نے زبردستی ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے، اور جس کے گلی محلوں پر، جس کے سینے پر ایک منحوس خونی لکیر کھینچ کر ہماری خاندانوں کو، ہمارے کنبے قبیلوں کو، ہماری پوری قوم کو جو ہے وہ منتشر کر کے رکھا گیا ہے، اس قوم کی جو قسمت ہے اور اس قوم کا جو مستقبل ہے وہ آپ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کی قیادت کے ہاتھوں میں ہے، جو نئی منتخب ہونے والی قیادت ہے ہماری راجہ دانش صاحب اور فہد جمیل صاحب اور رحمان انقلابی صاحب اور جتنے ہمارے نوجوان دوست ہیں۔ میری آپ سے یہ پرخلوص ریکویسٹ ہوگی، میری آپ سے یہ عاجزانہ گزارش ہوگی کہ یہ تنظیم جو ہے اس کے پیچھے لاکھوں شہیدوں کا لہو ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آج اگر ہزاروں لوگوں کو لے کر، اگر آپ جیسے جوان جذبوں کو لے کر، اگر آپ جیسے گبرو نوجوانوں کو، خوبصورت نوجوانوں کو لے کر آزادی کا پرچم تھمے ہوئے ہے، تو اس جدوجہد کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، یہاں سے انڈیا، پاکستان اور چائنا کے قبضے کو ختم کرنا، یہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانا، اپنے وسائل پر اپنا اختیار بحال کروانا، اپنی زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا، یہ آپ نوجوانوں کا کام ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے، راجہ مظفر خان صاحب جو ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہیں اس وقت، ان سے لے کے ہمارے اسیر چیئرمین محمد یاسین ملک سے لے کے، سردار قدیر صاحب سے لے کے، عثمان صاحب سے لے کے، ہمارے شیخ رمضان صاحب سے، خورشید صاحب سے، کتنے ہمارے بزرگ ہیں جو آپ کے سروں پر جو ہے وہ دست شفقت ہے، جن کا جو اپنی زندگیاں اس تحریک میں دے کے آئے ہیں، ان کی جو آنکھوں کے خواب ہیں، ان خوابوں میں تعبیر JKSLF نے بھرنی ہے۔ ان ساری قوم کا جو ایک مجموعی مطالبہ ہے، جو ایک مجموعی مقصد ہے اس ریاست کی آزادی اور خود مختاری کا، اس میں جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ نے رنگ بھرنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس تنظیم کو گلی محلوں کے اندر، کالجوں کے اندر، سکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، ہر جگہ پہ منظم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اور یہ میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں بار بار کہ یہ جو وقت جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، آپ سارے مجھ سے زیادہ بخوبی آگاہ ہیں، آپ گاؤں دیہاتوں میں، شہروں میں، چوکوں چوراہوں میں لوگوں میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس وقت اس ریاست کا ہر فرد جو ہے وہ آپ کو اعتماد کا ووٹ دے چکا ہے، بمبر سے لے کے تاؤبڑ تک اور چلاس سے لے کے سکردو تک اس ریاست کا بچہ اس ریاست کے لوگ آج سڑکوں پر ہیں۔ یہ صرف اس POK کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں پچھلے 2 ہفتے پہلے سکردو میں، گلگت میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیز فائر لائن کو ختم کر کے گلگت بلتستان کو اس کے تاریخی جو صوبہ ہے، صوبہ لداخ، اس کے ساتھ شامل کیا جائے اور رستے کھولے جائیں۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے اور گزشتہ 2 مہینوں کے اندر آزاد کشمیر نامی اس نام نہاد آزاد کشمیر نامی خطے میں آپ نے دیکھا کہ کون سا ایسا علاقہ ہے، کون سا ایسا گاؤں، کون سا ایسا محلہ ہے
جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ، مرد، خواتین، بچے سڑکوں پر نکل کر سراپا احتجاج نہیں ہیں۔ اور وہ کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ وہ نعرے لگا رہے ہیں ریاست ہماری، قبضہ تمہارا نامنظور، ڈیم ہمارے، قبضہ تمہارا نامنظور، دریا ہمارے، قبضہ تمہارا نامنظور۔ تو اس سے بڑا ریفرینڈم کیا ہوگا؟ اور اس سے بڑی آپ کے نظریے کی سچائی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی آپ کی جدوجہد کی حقانیت اور کیا ہوگی کہ آج وہ سارے لوگ جو تاریخی طور پر اپنے آباء و اجداد کی الحاق پاکستان کی میراث نامی ایک منحوس قرارداد کو پکڑ کر گلیوں محلوں میں پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جی تاریخی طور پر پاکستان بنے گا، یہ برِ صغیر کی تقسیم کا ایجنڈا ہے، یہ اسلام کا پتہ نہیں ایجنڈا ہے، آج وہ سارے لوگ اس منحوس نعرے کو ترک کر چکے ہیں۔ آج پاکستانی ایجنسیوں کو، ان کے ٹاؤٹوں کو یہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اور پاکستان کا نعرہ لگانے کے لیے کرائے پر بھی کوئی بندہ دستیاب نہیں ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو آپ سب کے سامنے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں دھیرے دھیرے اس سارے یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس پہ میں آؤں گا، لیکن آپ ایک ایسی تنظیم کے وارث ہیں، آپ کے سر فخر سے ہمیشہ بلند ہونے چاہیے۔ آپ جہاں بھی جائیں آپ گفتار کے غازی نہیں ہیں، آپ کردار کے غازی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت دہلی کی تہاڑ جیل میں بیٹھا ہوا آپ کا چیئرمین ہے۔ اس کا بڑا ثبوت شہید کشمیر مقبول بٹ کا چھوٹا بھائی ظہور احمد بٹ ہے، اور آپ کے درجنوں قائدین ہیں جو اس وقت بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ سارے کارکنان، وہ سارے شہداء، وہ سارے غازیان اس تنظیم کے ماتھے کا جومر ہیں۔ یہ کردار کی غازی تنظیم ہے، آپ کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے جو کہا وہ کیا۔ امان صاحب کہا کرتے تھے، یہ بھی آپ کو یاد دلاؤں کہ ہم نہ بکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ رکتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور آج بھی، آج کے دن بھی، آج کے دن باغ کے اندر 40 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ان پہ بدترین تشدد کیا گیا، پورے قافلے کو روکا گیا۔ پلندری کے اندر ہمارے زونل آرگنائزر، ایکشن کمیٹی سدنوتی کے چیئرمین، آپ سب کے مایہ ناز لیڈر سردار امان کو گرفتار کیا گیا، قافلے کو روکا گیا، حویلی کے قافلے کو روکا گیا، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ رات سے اس کنونشن کو ناکام بنانے کے لیے یہ جو نام نہاد چور لینٹ افسران، چور آئی جی، چور چیف سیکرٹری جو مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ایما پر رات بھر سے شب خون مارا گیا پورے آزاد کشمیر کے اندر۔ عوامی ایکشن کمیٹیوں کے دھرنوں پر، لوگوں کی تحریکوں پر چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، پورے آزاد کشمیر کو ایک جیل خانہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہنچنا امان صاحب کی اس بات پہ مور ثابت کرتا ہے کہ ہم نہ رکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ امان تیرا قابلہ، آج طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج ریاست کے اس حصے کو پاکستان میں شامل کرنے کی مذموم سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آپ سارے جانتے ہیں مختلف پاکستان کے جو یہاں پر ادارے ہیں، جیسے بینک ہیں، جیسے ٹیکس کے ادارے ہیں، جیسے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنانے والے ادارے ہیں، یہ سارے ادارے کاغذات میں حرام پائیاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ریاست کا نام مٹانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ باقاعدہ، میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو یہ اس نام نہاد کٹ پتلی حکومت میں بیٹھے ہوئے جو وزرائے اعظم ہیں سابقہ، وہ بتا چکے ہیں کہ ریاست کا نام ختم کیا جائے، لبریشن کا نام ختم کیا جائے، اس ریاست کے مختلف علاقوں کو کاغذات میں کسی کو جیلم کا حصہ، کسی کو ایبٹ آباد کا حصہ، کسی کو مانسیرا کا حصہ دکھایا جائے۔
टीवी पर ऐसा प्रोपेगंडा किया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा सूबा है, आजाद कश्मीर हमारा सूबा है और हमारा इलाका है। ये बदतरीन नो आबादियाती साजिशें जिसको आप अपनी जुबान में हराम पाई कहते हैं, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से जारी है। गो कि वो अपने अवाम के भी सके नहीं है, वो उनके साथ भी हराम पाइयां करते आ रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है। चोर चीफ सेक्रेटरी ये पाकिस्तान नहीं है, चोर आईजी ये पाकिस्तान नहीं है, ये तुम्हारे बाप की चिरागाह नहीं है, ये तुम्हारी वालदा जहेज में नहीं लाई ये रकबे कि तुम जिस जीसी को चाहो, जिस एसपी को चाहो, रात की तहरीकी में 15-15 तबादले करो, 20-20 तबादले करो। जो न माने कि मैं नई अवाम पे चढ़ाई करता, पुरअमन तहरीक को नहीं रोकता, तुम उसको तब्दील करो। ये तुम्हारे बाप की चिरागाह नहीं है। तुम्हें जूते मार कर ना निकाला यहाँ से तो मेरा नाम डॉक्टर तोकीर नहीं है, ये नोट कर लो। ये जो भी दलाल यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी एजेंसियों के चूहे यहाँ सुन रहे हैं, जो भी इंतजामिया के सहूलतकार यहाँ सुन रहे हैं, ये नोट कर लो। तुम्हारे मुकद्दर में जूतियां लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं। तुम्हें आजाद कश्मीर में आओ ना जरा बाहर। जो बदमाश डीसी है, जो बदमाश एसपी है, जरा लाओ लश्कर के बगैर आओ ना बाहर। जरा ये पुलिस के मस्तंडू को हटा के तो बाहर निकलो ना गली मोहल्लों में। इन टाउटों की, इन दलालों की ये औकात नहीं है। हम सिक्योरिटी के बगैर फिरते हैं, अकेले फिरते हैं। मैं रात रात दिन दिन अकेले सफर करता हूँ। तुम्हारी तरह बुज़दिल और बेगैरत नहीं हूँ कि पुलिस के लश्कर लेकर लोगों पर चढ़ाइयाँ करो। शर्म करो। बाग के बेगैरत डीसी, बाग के कम ज़र्फ और बेगैरत एसपी, शर्म करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी दलाल कि तुमने आज हमारे नौजवानों पर वहां पर कुत्तों की तरह चढ़ दौड़े हो। तुम उम्मीद किया नहीं, जितने बड़े बदमाश हो हम जानते हैं तुम्हें, तुम किस नस्ल से हो हम ये भी जानते हैं। उल्लू के पट्टे बेगैरत गैर मुल्की दलाली में इतना आगे जा चुके हैं कि न माँ का ख्याल है, न भाई का ख्याल है, न नौजवानों का ख्याल है, न बच्चों का ख्याल है। रात को पेंटें कस के, पतलूने उठा के और रफलें पकड़ के लोगों के घरों में दौड़ते हैं और बदमाश बनते हैं। ये लाकानूनीयत है, ये गैर आईनी काम है। तुम्हारे खिलाफ हम अवाम की अदालत में पर्चे काटेंगे और तुम्हें अवाम की अदालत में सजा देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज मुजफ्फराबाद के अंदर जो बेगैरती की गई, गली मोहल्लों के अंदर नौजवानों पर चढ़ाई की गई, मैं ये पुलिस वालों से कहता हूँ, सिपाहियों से कहता हूँ, इन चोरों से नहीं जो ऊपर तुम्हारे अफसर बैठे हुए हैं, सिपाहियों से ये कहता हूँ, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। ये बच्चे तुम्हारे लिए, ये धरने तुम्हारे लिए हैं, ये तुम्हारे बच्चों के लिए हैं। आज ना फ्री तालीम है, ना फ्री इलाज है, ना कोई रोजगार है, ना कोई सिक्योरिटी है। जिसको चाहते हैं ये पाकिस्तानी उठा कर ले जाते हैं, जिसको चाहते हैं पिंडी की गलियों में कत्ल कर देते हैं। हम तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ये मुफ्त बिजली हमने अपने घर में इस्तेमाल नहीं करनी है, किसी एक्शन कमेटी वाले ने अपने घर में इस्तेमाल नहीं करनी है। ये अशियाए खुर्दोनोश पर जो हम सब्सिडी मांग रहे हैं, ये किसके लिए मांग रहे हैं? ये आप लोगों के लिए, ये मुलाजमीन के लिए, ये पिसे हुए तबके के लिए, ये मजलूमों के लिए मांग रहे हैं। कोई हमारा जाती एजेंडा नहीं है। इसलिए इस लेंट अफसर का, जिसको आईजी पुलिस कहते हैं, ये हमारा नहीं है, ना हम में से है, ये गैर मुल्की है।
یہ قابض ہے یہاں پر، اس کا حکم ماننا پہلے نہیں آتا ہے، پہلے دھرتی ماں سے وفاداری آتی ہے، پہلے اپنے لوگوں سے وفاداری آتی ہے۔ مزہ تو تب آتا میں تم کو مان جاتا کہ تم واقعی صحیح معنوں میں ڈی سی یو اور ایس پی یو جیسے عہدوں پر بیٹھنے کے لائق ہو، تم غیرت مند ماں باپ کے بچے ہو۔ اگر اپنی وردیاں اور بیلٹ اتار کے اس کے منہ پر مارتے اور کہتے کہ ہم یہ آرڈر قبول نہیں کرتے۔ غیروں کی غلامی کی نوکری جو ہے، ایک تو نوکری پہلے ہی یہ لفظ ہی جو ہے وہ بہت اتنا اچھا نہیں ہے، نوکری، اور اس کے بعد چاکری، اور اس کے بعد دلالی، اور اس کے بعد سہولت کاری، اور 2-2 ٹکے کے کالے منہ والے حوالداروں کے کہنے پر تم دھرنوں پر چڑھ دوڑو، چورو۔ میں یہیں کھڑا تھا رات کو جب تم وہ ٹینٹ اور وہاں بجلی کی ساکٹیں اور کرسیاں اٹھا کر اپنی گاڑیوں پر چوری کر کے لے کے جا رہے تھے، ہم ادھر ہی کھڑے تھے اس وقت، تمہیں دیکھ رہے تھے۔ تم کیا چوروں کو پکڑو گے؟ تم کیا منشیات فروشوں کو پکڑو گے؟ تم تو خود سب سے بڑے منشیاتی اور چور ہو۔ تمہارا کچا چٹھا جو ہے اگر کھلنے پہ آ گیا تو تم میں سے جو مرے ہوئے ہیں ان کی قبروں کا بھی کورٹ مارشل ہوگا، اور جو زندہ ہیں ان کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ سارے کے سارے 2 نمبر کرپٹ راشی 500 روپے غریب لوگوں سے لے کے تم باشندہ ریاست پہ سائن کرتے ہو، سرٹیفکیٹ پہ، ڈومیسائل پہ، ہمیں نہیں پتا ہے؟ تمہاری شکلوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تمہارے پیٹوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تم کتنے بڑے حرام خور اور مردار کھانے والے ہو۔ کوئی خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ٹیکس دینے والوں کی پیسوں سے جو تم تنخواہ لے کر دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا ان دفتروں میں داخلہ بند ہو جائے، تمہیں ISI کی احصار میں دفتروں میں جانا پڑے، تمہیں پاک فوج کی پلٹون لے کر جو ہے وہ دفتروں میں جانا پڑے۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اس سے یہ جو رات کی تاریکی میں وزیر اعظم بنا تھا، جس کا نہ آگ کا پتہ ہے نہ پیچھ کا، 3 جرنیلوں کا بھائی ہو گیا، کزن ہو گیا، انہوں نے اٹھا کے بٹھا دیا، اور یہ جو باقی 52 چور اچکے ہیں ساتھ میں، ان کو ایک والدار نے کہا یہ ہے تمہارا وزیر اعظم، ان کے منہ ادھر بند ہو گئے۔ یہ حاجی یعقوب جو ادھر بڑی بڑھ کے مارتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں پتہ نہیں کیا ہوں، یہ بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا، بولتا نا اس کے آگے۔ یہ وہی دھرتی ہے، یہ والی ہمارا اختلاف ہے، شدید ترین اختلاف رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا اور خود بھی دیکھا کہ سردار ابراہیم خان اور سردار قیوم خان سے لوگ ملنے کے لیے ٹائم لیتے تھے، اور یہ سردار ابراہیم خان لوگوں کو کہتے تھے اگر میجر جنرل بھی آ جائے تو اس کو کہتے تھے صوبیدار صاحب کیا حال ہے۔ یہ سنا نا آپ نے، سنا ہے نا جی، قدیر صاحب، عثمان صاحب، آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ آج یہ 2-2 ٹکے کے منشیات فروش اور قاتل اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں، جن کو ایک حوالدار ڈیل کرتا ہے، جن کی زبانیں جو ہیں وہ ان کے آگے گنگ ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم ان کی لیگیسی فالو کر رہے ہیں۔ کن کی لیگیسی فالو کر رہے ہو تم؟ تمہارا کوئی آگ پیچھے نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ انوار الحق سے پچھلے دنوں اس نے اپنی ساکھ، یہ 6 مہینے سے آزاد کشمیر میں نہیں آیا، 2 دن یہاں رولا کوٹ سرکٹ ہاؤس میں چھپ کے بیٹھا رہا، یہاں آ کے میرے ساتھ آ جاؤ ملنے کے لیے، میرے ساتھ آ جاؤ، فوٹو لگاتا ہے، کبھی فلاں جگہ پہ بیٹھ کے ڈھابے پہ میں چائے پی رہا ہوں، میں بڑا درویش صفت ہوں، میں بڑا ملنگ آدمی ہوں۔ تمہارا درویش صفت اور ملنگ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا تمہارا رعایا کا، لوگوں کا، عوام کا، شہریوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تمہیں ملنگ نہیں بھرتی کیا گیا ہے، تمہیں وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ یہ کہانیاں یہ کسی اور کو سناؤ، ہم جانتے ہیں تم کتنے درویش اور کتنے ملنگ ہو۔ جھوٹ بولتے ہیں آ کے میڈیا پہ، کسی کو گرفتار نہیں کروں گا،
جب تک اشرافیہ بل نہیں دے گی، جب تک جو ہے وہ ہمارے وزیر مشیر بل نہیں دیں گے، میں کسی کو گرفتار نہیں کروں گا، میں کسی کے خلاف ایکشن نہیں لوں گا۔ ایک وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھے ہوئے آدمی کو اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے بعد اگر غیرت ہو تو خود مستعفی ہونا چاہیے، ورنہ اس کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے، عدالت کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ ایک جھوٹا آدمی وہ آزاد کشمیر کے سب سے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا ہے، جھوٹا اور مکار، کہتا ہے جی میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ یہ رات کی تاریکی میں یا تو پبلک میں آؤ نا اور بتاؤ لوگوں کو کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ آئی جی نے بھیجے ہیں بندے، یہ چیف سیکرٹری نے بھیجے ہیں بندے، یہ آ کے بتاؤ لوگوں کو، یہ جرات کرو آ کے، تب پتا چلے تم کتنے بڑے چودھری ہو اور کتنے بڑے جرنیلوں کے بھائی ہو۔ تو یہ جو سارا کچھ یہ کھیل یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے، میں آپ کی وساطت سے آپ سارے دوستوں کو، لبریشن فرنٹ کے ایک ایک کارکن کو، جے کے ایل ایف کے، ایس ایل ایف کے ایک ایک کارکن کو، تمام آزادی پسندوں کو، تمام آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے کارکنان، ایکشن کمیٹیوں کے کارکنان، عہدیداران، ذمہ داران، سول سوسائٹی کے، بالخصوص انجمن تاجرہ کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، جتنے بھی ذمہ داران ہیں پورے پی او کے اندر، میں آپ سب کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے سب سے بڑا خراج تحسین اپنے ان خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں میں بسنے والے عوام کو پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے 75 سال میں پہلے 31 اگست کو اور پھر 5 سپٹمبر کو پوری دنیا کو بتایا ایک رضاکارانہ پرامن احتجاج کے ذریعے کہ ہم ایسے ہی منظم، متحد اور باشعور لوگ ہیں، اور آج تک راولہ کوٹ میں دھرنا لگے ہوئے 5 مہینے ہو گئے، کوٹلی میں دھرنا لگے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، ایک پتہ نہیں ٹوٹا، کسی جگہ پہ کوئی زور زبردستی کا ایک واقعہ نہیں ہوا۔ کل میں آپ کو بتاؤں، کل 2-3 دن پہلے ایک ٹرک جو ہے وہ کوٹلی میں پل سے نیچے گر گیا۔ 3 دن تو یہ جو راتوں کو دوڑتے ہیں نا گلی محلوں میں پکڑنے کے لیے، بڑے جو ہے وہ ایفیشینٹ بن کے، یہ 3 دن اس پل پہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لگے رہے۔ ان کے پاس کرین کوئی نہیں ہے، ان کے پاس غوطہ خور کوئی نہیں ہے، اور یہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر انڈیا سے کشمیر کو آزاد کروائے گی۔ یہ وہ ہے جنہوں نے اربوں ڈالر 2005 میں زلزلے کے نام پر کھا لیے، ایک کرین نہیں لے سکے، ایک مشین نہیں لے سکے، ریسکیو 1122 کا جعلی محکمہ، ایک بھی آدمی ٹرینڈ نہیں، نہ کسی کو تیرنا آتا ہے، نہ کسی کو آگ بجھانا آتی ہے، نہ کسی کو بچانا آتا ہے۔ یہ چوروں کا ٹولہ جس کو چاہتا ہے اٹھا کے معذوروں کو بھی وہاں بھرتی کیا ہوا ہے ریسکیو کے محکمے میں۔ یہ 3 دن جو ہے وہاں پہ لگے رہے، اور اس کے بعد وہاں سے ایک ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہوئے، ایک چھوٹا سا نالا بان۔ تو یہ ان کی اوقات ہے کہ وہاں پر اس پل کے اوپر وہاں کوئی 2 درجن ورثاء جو تھے اس ڈیڈ باڈی کے، انہوں نے وہ پل بند کر کے رکھا، اور وہ تقریباً کوئی آدھا دن وہ پل بند رہا، اور اس درمیان میں انہوں نے گاڑیاں بھی توڑی، اور یہ انتظامیہ، یہ ڈی سی، یہ ایس پی، یہ سارے موقع پر موجود تھے۔ حالانکہ نہ انتظامیہ کا قصور تھا، نہ کسی پبلک کا قصور تھا، گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی تھی اور ڈرائیور کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے گاڑیاں بھی توڑی۔ ہم جو مظلوم اور محکوم یہ 45 لاکھ لوگ گزشتہ 5 مہینوں سے احتجاج کر رہے ہیں، ہم نے ایک گملہ نہیں توڑا، ایک گاڑی نہیں روکی، کسی پولیس والے کو اف تک نہیں کہا۔ تو اس سے زیادہ پرامن تحریک کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ منظم آرگنائزڈ جمہوری تحریک کیا ہو سکتی ہے جس نے بمبر سے تاؤ پر تقدم اعتماد کیا؟ خدا کی قسم یہ لوگوں کے پاس جانے کے قابل نہیں ہے، یہ چھپ چھپ کر چمچوں کے ذریعے پریس کلبوں میں اور ہوٹلوں میں چھوٹی چھوٹی تقریبات کر کے اپنی پریزنس دے رہے ہیں، یہ کسی پبلک جگہ پہ جانے کے قابل نہیں ہے، اور جائیں بھی کیسے؟ ان 5 مہینوں میں ان 53 چوروں میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے آپ کے حق کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہو، جو آپ کے لیے بولا ہو۔ اگر بولا، کوئی منہ کھولا کسی نے، تو وہ آپ کے خلاف بولا، اور بولا جی انڈیا ان کو پیسے دیتا ہے، ان کو امریکہ پیسے دیتے ہیں۔ انڈیا اور امریکہ تمہیں پیسے دیتے ہیں،
1 खरब और 67 अरब रुपए तुम चोरों खाते हो 1 साल का। 1 खरब 67 अरब रुपए। और जितनी एशियन डेवलपमेंट बैंक, पता नहीं कौन सा बैंक, मुस्लिम उम्मा की जितनी इमदाद आती है ये सारे चोर खा जाते हैं और फिर टूटी फूटी सड़कों के ऊपर जाके अपने नाम की तख्ती लगवाते हैं। ये रोड जो है वो फलाने सरदार ने दी है, फलाने चौधरी ने दी है, फलाने ने। कोई इनसे पूछे, आपको इनसे पूछना चाहिए, अपने बाप के पैसों से दी है, अपने पैसों से दी है? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम रोड दे सकते हो? हमारे पैसों की रोड, हमारे पैसों की स्कीम, और उस पे आके अपनी तख्ती लगाते हो। तो ये चोर हैं बेसिकली, ये एजेंट हैं, ये इंडिया के भी एजेंट हैं। चूंकि ये कश्मीर को तकसीम करना चाहते हैं, इंडिया भी तकसीम करना चाहता है, पाकिस्तान भी तकसीम करना चाहता है, तो जो भी तकसीम का हामी है, जो भी यहाँ पर फौजों का हामी है, जो भी ब्रिगेड में जाकर चाय पीता है, जो भी एजेंसियों के सिग्नेचर से अपनी नौकरी लेता है, वो एजेंट है, वो दलाल है। और ये सारे वही हैं, अवामी एक्शन कमेटियों के लोग, अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के हकीकी नुमाइंदे। ये सामने पार गेट से बाहर निकले चौक में बैठे हुए हैं, अवाम के हकीकी नुमाइंदे। रात को 11 बजे आबशार चौक कोटली में जब चोरों ने वहां से धरना और टेंट और कुर्सियां चोरी की, वर्दी में मलबूस चोरों ने, तो वहां पर रात के 11 बजे जो मर्द और खवातीन पहुंचे और सुबह तक उस धरने पे पहरा दिया, अवाम के असल नुमाइंदे वो हैं। अवाम के असल नुमाइंदे वो हैं जो गली मोहल्लों में जाकर अवाम की शौरी तरबियत कर रहे हैं कि ये जालमाना भत्ते की पर्चियां, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के बेटों की, बच्चों की अयाशियां, फौजी जर्नलों की अयाशियां हम अपने टैक्सों पर नहीं होने देंगे। हम बिल नहीं देंगे, इंशाअल्लाह ताला। देंगे बिल? जरा जोर से बोलें, बिल देंगे? और जोर से बोलें, इनको बिल देंगे? नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। जूता हमारा देगा तुम्हें बिल, ये याद रखो। सबको जेलों में डालो, मेरे ऊपर भी काटी हुई आगे बैठे हुए हैं, डालो जेल में, कोई मामला नहीं है। हम कोई चोरी के जरिए नहीं जा रहे, रिश्वत खाकर नहीं जा रहे, आराम खोरी करके नहीं जाएंगे जेल में। अवाम के हकूक के लिए जाएंगे, अवाम के लिए जाएंगे, अपने लोगों के लिए जाएंगे, फखर के साथ जाएंगे, सीना चौड़ा करके जाएंगे। सबको डालो, लेकिन तुम्हें बिल नहीं देंगे, ये भूल जाना। और मैं आप सारे लोगों से ये कहता हूं, सारे अवाम से ये कहता हूं, इस पुलिस गर्दी से डरने की जरूरत नहीं है, इन चेथड़ों से, FIR से डरने की जरूरत नहीं है, इस लाठी चार्ज, इस जो है वो आंसू गैस शेलिंग से डरने की जरूरत नहीं है। हम 45 लाख हैं, ये कोई कितने होंगे, 5,000 10,000 हैं, ये इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर ये हमसे जीतते हैं, ये जोर जबरदस्ती करते हैं, तो फिर हम 45 लाख को तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फिर गाजियों और शहीदों की औलादों को पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फिर कोटली के दलेरों को, बिम्बर के गाजियों को, मीरपुर के शेरों को, मुजफ्फराबाद के दलेरों को पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर इन 10,000 20,000 से हम 45 लाख, और अब तो हमारी औरतें भी मैदान में हैं, वो भी निकल रही हैं, हमारे बच्चे भी निकल रहे हैं, इसलिए कोई बिल नहीं देंगे, महंगा आटा नहीं खरीदेंगे। सब्सिडाइज्ड जो अक़वाम मुत्तहिदा का हमारा जो हक बनता है, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो मकबूजा इलाकों के लिए तय है, उस पे लेंगे, कोई नाजायज टैक्स नहीं देंगे। और ये 12-12 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ियां, फ्री बिजली, फ्री इलाज, ज़कात के पैसे खाने वाले अशराफिया की मराहत का खात्मा जब तक नहीं होता, हम यहाँ इन चौकों चौराहों को आबाद करते रहेंगे। करेंगे ना? करेंगे या नहीं? अवाम के हक पर पहरा देंगे या नहीं देंगे? डटेंगे या नहीं डटेंगे? और इस धरने की वसातत से एक एक बाज़मीर से ये कहूंगा, जिसका ज़मीर अभी जिंदा है, मरा नहीं है, जिसको इस मिट्टी ने जना और पाला है, जो इन चीड़ों के हम तुम्हारे साथ हैं, वापडा ने, वापडा के साथ
1962 में एक मायदा हुआ, मंगला डैम, एक डैम उस वक्त बनाया गया और एक पावर हाउस लगाया गया। चोरों ने डैम हमारी जमीन पर बनाया और पावर हाउस अपनी तरफ लगाया। ये इतने मक्कार और इतने बेईमान हैं, ये मुल्क बना ही बेईमानों के लिए है। बेईमान जर्नैलों, बेईमान मुल्लाओं, बेईमान जागीरदारों और बेईमान अशराफिया का मुल्क जो है उसका नाम पाकिस्तान है। मौलाना अबुल कलाम की आज़ाद पढ़ के देख ली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताबें पढ़ के देख लीजिएगा, जो इन्होंने इस मुल्क के बारे में जो बातें और जो पेशनगोइयां की थी। 1962 में मायदा किया कि बिजली फ्री देंगे, मायदा गायब कर दिया, कापियां गायब कर दी, कुछ भी फ्री नहीं दिया। उसके बाद अब भिंबर में, मीरपुर में, कोटली में, फुलाड़ में, आजाद पतन पे, कोहाला पे, नौसेरी पे, जागरां पे, जगह जगह इन्होंने हमारे दरिया रोक कर उनके रुख तब्दील करके उन पे डैम बना के कोई किसी गैर मुल्की कंपनी को दिया, कोई अपने पेट में डाल रहे हैं। पानी भी मुफ्त लेके जा रहे हैं, बिजली भी मुफ्त लेके जा रहे हैं और भाषण हमें देते हैं कि ये मुफ्त बिजली मांग रहे हैं। यानी ये इतना बड़ा बेईमान मुल्क है कि ये कहता है कश्मीरी मुफ्त बिजली मांग रहे हैं। चोरों, बिजली तो तुम मुफ्त लेके जा रहे हो, पानी तो तुम मुफ्त लेके जा रहे हो। हम तो कह रहे हैं चले हमारे बच्चों का सदका, हमारे शोधा का सदका तुम इस्तेमाल करो, लेकिन जो 400 मेगावाट यहाँ की जरूरत है ये हमारी बिजली है, हमारा पानी है, ये हमें दो। कहते हैं जी मुफ्त ले रहे हैं। जी मुफ्त बिजली कौन देता है? जी हम दे रहे हैं ना मुफ्त बिजली, मैं दे रहा हूं, ये लड़के दे रहे हैं, ये बूढ़े दे रहे हैं तुम्हें मुफ्त बिजली। तुम मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, हम नहीं मुफ्त मांग रहे। मुफ्त का मतलब है हमारी है। मैं अपने खेत की मकई, अपनी क्यारी की सब्जियां तुम्हें पैसे दे के खरीदूंगा, ये दुनिया का कौन सा कानून है? मैं अपने दरियाओं की बिजली, अपने डैमों की बिजली, उसमें से पानी भी ना इस्तेमाल कर सकूं और तुम लेके जाओ और बोलो जी ये कश्मीरी मुफ्त मांग रहे, हम इनको खिला रहे हैं। कौन सा नाई भेजा है हमने तुम्हारे पास? किस मैसेंजर को हमने भेजा कि तुम आके हमारी रक्षा करो, हमारी हिफाजत करो और हमें मुफ्त खिलाओ? और कौन सा पाकिस्तानी है जो हमें मुफ्त खिला रहा है? आज भी दबे लफ्जों में राजा फारूक हैदर साहब भी कह रहे हैं, अनवार उल हक भी कह रहा है, दूसरे भी कह रहे हैं 300 अरब रुपया दे दो जो हमारा तुम्हारे पास बकाया है। रोज खबरें अखबारों में आते हैं, आज 20 अरब काट लिया, आज 15 अरब काट लिया। आज भी खबर है कि 28 अरब रुपए हमारे नहीं दे रहे हैं और फिर कहते हो जी हम इनको खिला रहे हैं और हम इनकी हिफाजत कर रहे। तुम हिफाजत नहीं कर रहे हो, तुम लूट रहे हो, तुम डाकू हो, तुम चोर हो। उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें इतना दम है, हम हजारों सालों से हैं। हम तुम्हारी तरह कोई 1947 में नहीं पैदा हुए, तुम्हारी तो अभी मसें भी बिकी नहीं है, हमारी 5000 साल की तारीख है। हम अपने लोगों की हिफाजत भी खुद करते रहे हैं, अपनी जमीनों से, इन पहाड़ों से, इन दरियाओं से खाते पीते रहे हैं हम खुद इंशाअल्लाह ताला, और दुनिया को भी खिलाते रहे। ये तहजीब का भी गहवारा रहा है, ये तिजारत का भी गहवारा रहा है, ये हुक्मरानों का भी, हुक्मरानी के गुर सीखने का भी गहवारा रहा है। ये कश्मीर वो है, अगर भूल गए हो, तुम्हारा 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ, उसकी रगों में भी कश्मीरी खून है। जिसकी नज़्में पढ़ते हो, जिसको मुसव्वरे पाकिस्तान कहते हो, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उसकी रगों में भी जम्मू का खून है। इमाम इनकलाब इमाम खुमैनी की रगों में भी कश्मीर का खून है। इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू की रगों में भी कश्मीर का खून है। हुक्मरानी के गुर भी हमने सिखाए हैं तुम्हें, तहजीब याफ्ता तुम्हें हमने बनाया, वरना तुम तो खोतियां चराने वाले थे। राज कहते हो जी ये पहाड़ ये हैं और ये फलाने हैं और ये हम इन पे एहसान कर रहे हैं। एहसान अपने लोगों पे करो, बलोची मर रहे हैं,
وہ تمہیں بددعائیں دے رہی ہیں ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے گمشدہ افراد، لاپتہ خاندانوں کے لواحقین، جرنیلوں، پاکستانی جرنیلوں دن رات تمہیں بددعائیں دے رہے ہیں، اور تم نشان عبرت بنو گے انشاءاللہ تعالی۔ KPK میں لوگ تمہیں بددعائیں دے رہے ہیں، پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی عورتیں اور مرد اور لڑکے تمہیں بددعائیں دے رہے ہیں، تمہارے سفارت خانوں کے باہر پاکستانی مظاہرے کر رہے ہیں، تمہاری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، تمہارے شہر محفوظ نہیں ہیں، تمہارے گاؤں محفوظ نہیں ہیں، تمہاری چوکیاں محفوظ نہیں ہیں، تم کسی کی کیا حفاظت کرو گے؟ جاؤ اپنی حفاظت کرو، اپنے لوگوں پہ خرچ کرو، اپنے لوگوں کے حالات زندگی بہتر کرو۔ انڈیا اور پاکستان دونوں کا انخلا ریاست جموں کشمیر سے یہ طے شدہ بات ہے، اب یہ ہوگا، اور یہ قدرت دیکھنا آپ کیسے کروائے گی، کیسے ان کو امریکہ سے، چین سے اور عالمی طاقتوں سے جوتے مروا کر آپ کو کشمیر آزاد کروا کے دے گی قدرت انشاءاللہ تعالی، بشرطے کہ آپ کھڑے رہیں، بشرطے کہ آپ سیاسی طور پر، سفارتی طور پر پر امید رہیں، اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور اپنے بیانیے کو واضح اور کلیئر رکھیں۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے نام سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ یہ ٹیسٹ پیپر جو بچے اسٹوڈنٹس کا کنونشن ہے تو یہ پڑھتے ہیں، بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، نکالوں سے ہوشیار رہیں، یہ پڑھتے ہیں نا آپ، تو نکالوں سے ہوشیار رہنا ہے، اس تنظیم کو ایسے کھڑا کرنا ہے کہ جنہوں نے آپ کی تنظیم کو توڑا تھا ان کے 14 طبق روشن کرنے ہیں انشاءاللہ، ہر گلی اور ہر محلے کے اندر۔ اور تمام وہ لوگ آج بھی اس کنونشن کے ذریعے، میں ان سارے دوستوں کو، سارے مخلص ساتھیوں کو، ظاہر ہے سب کی قربانیاں ہیں، ماں سوائے چند کالی بھیڑوں کو چھوڑ کے جو اس تنظیم کو توڑنے کی مرتکب ہوئی اور جنہوں نے سودے بازی کی اور جو انڈیا اور پاکستان کی دلالی کرتے ہیں آر اور پار، ان کو چھوڑ کے ایک ایک کارکن، ایک ایک بزرگ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہم اس کے قرضدار ہیں، ان سب کو دعوت ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سارے لوگوں کو دعوت ہے، کسی کی بھی عزت نفس پہ کسی بھی طرح کا کوئی حرف نہیں آنے دیں گے، اپنے گھر میں واپس آ جائیں۔ وہ جو بھی ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، جو فیس بکوں پہ لکھتے ہیں، آج کچھ ایسے بھی ہیں جو پیش تھے اس تنظیم کو توڑنے میں، جو ڈاکٹر توقیر کو راہ کا ایجنٹ لکھنے میں پیش تھے اور جعلی سٹیٹمنٹیں بنا کے فیس بکوں پہ لگاتے تھے، ان میں سے ایک نوسرباز ادھر بھی ہے جس نے انٹرویو دیا کہ سارے کے سارے نیشنلسٹ جو ہیں وہ راہ کے ایجنٹ ہیں، 120% راہ کے ایجنٹ ہیں۔ وہ یہاں بیٹھ کے سب نے دیکھا ہوگا وہ انٹرویو، بار بار اس کے پوچھنے کے، وہ بھی فیس بک پہ لکھتا ہے کٹھے ہو جائیں، کٹھے ہو جائیں، کٹھے ہو جائیں۔ مطلب وہ جو جتنے بھی نوسرباز ہیں ان کی نوسربازیوں کو بھی ہم بھولنے کے لیے تیار ہیں، اپنے گھر میں واپس آئیں، توبہ کریں، شہداء کے خون سے معافی مانگیں اور اپنے گھر میں واپس آئیں اور ان بچوں کے ساتھ اور اس لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر تم لیڈرشپ کے اہل ہوتے تو اس تنظیم کو نہ توڑتے، اس کی پیٹھ میں چھرا نہ گھومتے۔ اس لیے یہ جو چون لگا رکھی ہے اس کو بند کرو، جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تمہاری چون شروع ہو جاتی ہے۔ تو جس کو بھی اس گھر میں واپس آنا ہے، میں اپنے سارے ساتھیوں کی ذمہ داری لیتے ہوئے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے لیے یہ کھلی آفر ہے، آپ اس گھر میں واپس آئیں، اس کو مضبوط کریں، اس میں شامل ہو جائیں، اور وہ جو حریت کانفرنس نامی ایک جو ڈھکوسلا ہے پاکستان کے پٹھوں کا، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ جو یاسین ملک کی قید کو بیچتے ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، یہ بھی وقت ہے، ورنہ کل تاریخ میں آپ کا نام بھی انہی کے ساتھ لکھا جائے گا۔ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، گنڈا گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بے شمار ایشوز ہیں، ظاہر ہے یہ ایک بڑا پروگرام ہے، راولہ کوٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انقلابیوں کی سرزمین ہے، اس نے پورے کشمیر کو جگایا ہے، یہاں کے لوگوں نے، میں سردار عمر نذیر کشمیری، سردار صغیر خان، سردار افتخار فیروز اور جتنے بھی لوگ ہیں،
ہم کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہیں، نہ انجمن تاجرہ کے، نہ سول سوسائٹی کے، نہ کسی کے، ہم تحریک کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے بارہا یہ گزارش کی اس سے پہلے بھی اپنے ایکشن کمیٹی کے دوستوں سے بھی، سارے لوگوں سے، کہ اس تحریک میں یہ تفریق نہ ڈالیں۔ کوئی بھی انجمن تاجران کا گروپ ہے یا سول سوسائٹی کا گروپ ہے، اگر وہ تحریک کے ساتھ کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ عوام کی تحریک ہے، ہم کوئی اپنی لیڈری چمکانے کے لیے اس میں شامل نہیں۔ میں ان سارے لوگوں کی سرزمین، ان بہادروں کی سرزمین پر کھڑے ہو کر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں، جو لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں، آپ امید ہیں، ہمیں میسج آتے ہیں لوگوں کے، آپ کو بھی آتے ہوں گے، عوام کے میسج آتے ہیں۔ میں نے اس دن بتایا کسی جگہ پہ، شاید کسی پروگرام میں، کہ رات کے کوئی 2 بجے مجھے سعودی عرب سے ایک آدمی کا فون آیا، اس نے نام نہیں بتایا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جاگ رہے ہیں؟ میں تقریباً سو رہا تھا، میں نے سوتے ہوئے جواب دیا، میرے پاس ہے وہ ویڈیو، اس کا کلپ ریکارڈ ہوا ہوا۔ میں نے کہا میں جاگ ہی رہا ہوں، آپ بتائیں۔ تو بتانے کے بجائے اس نے رونا شروع کر دیا، وہ بہت زور زور سے رونے لگا، ہزاروں قطار رونے لگا، کوئی 2 منٹ روتا رہا۔ میں نے اسے کہا یار پلیز مجھے بتاؤ، میں نے سوچا شاید کوئی بندہ مر گیا ہے، کوئی ہمارا جماعت کا کوئی بڑا آدمی، یا کیا ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھائی پلیز بتائیں آپ کیا مسئلہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج صبح سعودیہ کا یوم الوطنی ہے، یعنی اس کا نیشنل ڈے ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی ہے اس کا، ہم اپنا ڈاکٹر صاحب یوم آزادی کب بنائیں گے۔ یہ کہہ کے وہ پھر رونا شروع ہو گیا، پھر اس نے اتنے مطلب زاروں قطار وہ رویا۔ تو میں نے اسے کہا، پھر روتے روتے میں نے کہا بھائی آپ اس وقت بات نہیں کر پا رہے، میں نے اسے تسلی دی، میں نے کہا ہم لگے ہوئے ہیں، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، رونے سے نہیں ہوگا، جدوجہد سے ہوگا، آپ بھی شامل ہو جائیں، سارے دوست شامل ہو جائیں، انشاءاللہ آزاد کروائیں گے۔ تو لوگوں کی لبریشن فرنٹ کے ساتھ ہمدردی ہے، امید ہے، وہ آپ کی جو یہ نوجوان لیڈرشپ ہے، یہ جتنی بھی آپ کی لیڈرشپ ہے، یہ اس کے اوپر بے پناہ امیدیں ہیں لوگوں کی۔ اس لیے آپ کو دن رات کام کرنا ہے، آپ کو آگے کھڑا ہونا ہے، آپ کو پہلی صف بننا ہے لوگوں کی۔ اور یہ جو جتنے بھی غیر ملکی ہیں یہاں پر، ان سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں، ہم کوئی فاشسٹ نہیں ہے، ہم کوئی شوونسٹ نہیں ہے، ہم کوئی انتہا پسند یا نسل پرست نہیں ہے، کہ ہم جو لیگلی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی جو بھی ہے، جو یہاں کاروبار کر رہا ہے لیگلی قانونی طور پر اور یہاں کا باشندہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ ہم اس کے ساتھ کوئی فساد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ افغانی ہو یا پنجابی ہو، جس کی رجسٹریشن نہیں ہے، جس کو اجازت نامہ نہیں ہے، جگہ جگہ جہاں دل آتا ہے ٹھیلا لگا لیتے ہیں، جہاں دل آتا ہے ریڑی لگا لیتے ہیں۔ کوئی 200 ریڑیاں اس راولاکوٹ میں صرف ISI کی ہیں، کوئی 500 ٹھیلے ہیں، ان کے ہوٹل ہیں، دکانیں ہیں۔ تو یہ ان کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے DC اور SP کی ٹانگیں کانپتی ہیں، جو اپنے لوگوں پہ رات کی تاریکی میں چڑھ دوڑنے والے یہ سرما جو ہیں، یہ ایک غیر قانونی طور پر مقیم پنجابی یا پٹھان کو، جس نے روڈ بند کر رکھی ہے، جس نے چوک بند کر رکھا ہے، جس نے فٹ پاتھ بند کر رکھا ہے، یہ اس کو ہٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کو چھوڑیں آپ۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بھیک مانگنے والے نا جنوبی پنجاب سے آتے ہیں، وہ جو کاغذ اٹھا کے میرا باپ مر گیا، میری آنکھیں چلی گئی، میں یتیم ہوں، میں فلان ہوں، یہ ان کو نہیں نکال سکتے ہیں۔ یہ ان کو پتن کے پار چھوڑ کے آتے ہیں، ISI کا والدار ان کو پکڑ کے یہاں لے کے آتا ہے، یہ پاکستانی ہے، آپ ان کو نہیں نکال سکتے، یہ ان کے اختیار ہیں، یہ ان کی اوقات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی یہاں پہ غیر قانونی طور پر لوگ مقیم ہیں، آنے والا وقت جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ یہ چور جو انڈیا پاکستان ہے اس ریاست پہ قابض، یہ آنے والے وقت میں یہاں پر ایک اور آگ اور خون کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی یہاں پر مارے جائیں، اس لیے آپ اپنے گھروں کو جائیں۔ افغانی لوگ جو ہے، افغانستان آزاد ہو چکا ہے، آپ یہاں کا پرمٹ نہیں لے سکتے، یہاں کا ویزا نہیں لے سکتے، یہ مقبوضہ علاقہ ہے، یہ کوئی آزاد ریاست نہیں ہے۔ جب ریاست آزاد ہوگی، ہم آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے لیے ویزا کھولیں گے، آپ ویزا لے کے آنا۔ لیکن ابھی آپ جو ہے، آپ یہاں پر ISI کی وجہ سے مقیم ہیں اور ان کے لیے دلالی کرتے ہیں، ان کے لیے مخبری کرتے ہیں، ان کو خبریں دیتے ہیں۔
یہ جو جگہ جگہ سے لوگوں کو پکڑتے ہیں، یہ کون خبریں دیتا ہے؟ یہ یہی لوگ ہیں جو خبریں دیتے ہیں۔ تو میں یہ ایڈمنسٹریشن سے بھی کہوں گا کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ ہمارے لیے یہاں روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر، اور وہاں سے ان کی میتیں آتی ہیں، گھروں میں جو ہے وہ ان کے لیے وہ روزگار نہیں ہے۔ اور دوسری ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، بہت ساروں کے لیے دلچسپی کی شاید نہ ہو، لیکن بھمبر سے لے کے تقریباً تراڑ کھل تک، آگے کا مجھے پتہ نہیں ہے، اس ایریے میں نے ذرا کم دیکھا ہے، یہاں پر جڑی بوٹیوں کا ایک بہت خطرناک حملہ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بوٹی ہے گاجر بوٹی جس کو کہتے ہیں، جس نے ساری چراگاہیں، سارے کھیت، سارے گھاس کے جو ہمارے ٹبے یا ٹیلے تھے وہ سارے کے سارے، سارا پھل فروٹ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور یہ بہت سیریس تھریٹ ہے، اس نے دنیا کے 2 درجن سے زیادہ ملکوں میں قحط کی صورتحال پیدا کی ہے۔ یہ نیچے وہ جو بھمبر سے کوٹلی تک یہ غلہ پیدا کرنے والی جگہ ہے، یہاں مکئی، گندم، فصلیں، باجرہ، ہر طرح کی چاول تک ساری فصلیں جو ہماری ضروریات پوری کرتی تھی، پھل تھے ہمارے، چھوٹے چھوٹے باغیچے تھے، سبزیاں تھیں، وہ ساری 2-3 قسم کی بوٹیاں، اور اس میں جو میجر بوٹی ہے وہ گاجر بوٹی ہے۔ تو یہ گاجر بوٹی جو ہے یہ قحط ڈال رہی ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے خاص طور پر کہا تھا جی کہ آپ اویئرنیس کے لیے بھی اور اس پہ بات کریں وہاں پہ جا کے، چونکہ اب یہ پانی سر سے گزر چکا ہے۔ یہ جو بھی لوگ یہاں سے پونچھ سے یا ٹھنڈے علاقوں سے نیچے کی طرف جائیں، آپ یہ ضرور اس کا پتہ کریں۔ تو یہ میں گورنمنٹ کو یہ تجویز دینا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں انوار الحق نے کہا جی یہ جو ہمارے کونسلر اور منتخب نمائندے ہیں، اگر ہم ان کو پیسے دیں گے تو ہم کیا ریڑھی لگائیں گے؟ یہی کہا نا اس نے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو بنایا کس لیے تھا؟ اگر ان کو اختیارات نہیں دینے تھے، اگر فنڈز نہیں دینے تھے، اور اگر چور ایم ایل اے کو ہی جو ہے وہ پیسے دینے تھے، تو پھر ان کو بنایا اور یہ ڈرامہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن میں یہ ایک سنجیدہ پروپوزل دے رہا ہوں گورنمنٹ کو کہ جتنے بھی لوکل کاؤنسلرز ہیں، خاص کر میرپور ڈویژن کے اندر، ان کو اگلے 5 سال کے لیے یا 3 یا 4 سال کے لیے ان جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کا ٹاسک دیا جائے، ان کو بجٹ دیا جائے۔ یہ وارڈز کے اندر، یہ ٹاؤنز کے اندر، یہ لوکل کاؤنسلوں کے اندر رضاکاروں کی کمیٹیاں بنا کر کم از کم کوئی ایک کام تو یہ کریں، اور یہ ایک کام ان سے کروایا جائے۔ اس کے لیے ایک 5 سالہ منصوبے کی ضرورت ہے، 5 سال میں یہ جا کے کنٹرول ہوگی۔ تو یہ ہماری تجویز ہے کہ لوکل کاؤنسلرز کو اس حوالے سے فنڈز دے کر، کمیٹیاں بنا کر ایک جو ہے وہ سکیم شروع کی جائے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے یہ گزارش ہے لبریشن فرنٹ کے لوگوں سے، خود کفالت کے پروگراموں کا آغاز کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ بہت سارے لوگ پونچھ کے اندر، جیلم ویلی کے اندر اور کچھ اور جگہوں پہ بھی، کوٹلی کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ انف نہیں ہے۔ ہمارا جو خطہ ہے یہ زراعت کے لیے، یہ باغبانی کے لیے، یہ ریشم سازی کے لیے، یہ اس طرح کے جتنے بھی چیزیں ہیں، ان میں بہت زیادہ اس میں پوٹینشل ہے۔ اور ہماری زمینیں جو ہیں آپ سب کو پتا ہے، آپ پاسپورٹ بنوانے میں لگے ہوئے ہیں سارے، ہر بندہ، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ پاسپورٹ بنوائے اور وہ باہر جائے، چاہے دریا میں ڈوبے، چاہے سمندر میں ڈوبے، چاہے بارڈر کراس کرے، چاہے 75 لاکھ دے، 80 لاکھ دے، لیکن وہ یہاں سے باہر جائے اور باہر جا کر کام کیا کرے۔ میں 4.5 مہینے امریکہ میں رہ کر آیا، میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے نوجوان، خدا کی قسم بہت سارے نوجوان جو وہاں سے واپس آتے ہیں، یہاں آ کے آپ کی بھی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی، مسکین لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اپنی فیملیوں، اپنے کنبوں کو بھی پالتے ہیں۔ وہ وہاں پہ روڈوں کے کنارے جو گرین بیلٹ ہوتے ہیں ان پہ گھاس کٹائی کا کام کرتے ہیں۔ بہت ساروں کو میں نے دیکھا، پوری فرمیں بنی ہوئی ہیں، گرین بیلٹ پہ گھاس کاٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ اسپین میں ہمارے اکثر لوگ کھیتوں میں اور باغوں میں فروٹ اتارنے کا اور جڑی بوٹیاں جو ہے وہ اتارنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو پوچھ لیجئے گا۔ تو کیا ہم اپنی جڑی بوٹیاں اپنی زمینوں سے نہیں نکال سکتے ہیں؟ کیا یہاں پہ فروٹ نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا یہاں پہ فصلیں نہیں ہو سکتی ہیں؟
تو اس پہ تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ضرور کام کریں، آگاہی دیں لوگوں کو کہ یہ بھائی پیمند کاری کریں اور اچھے بیج کاشت کریں اور لوگوں کے لیے سہولت فراہم کریں، ورنہ آج ہم آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، ٹماٹر کے لیے ترس رہے ہیں، مرچی کے لیے ترس رہے ہیں۔ خدا کی قسم میری عمر 50 سال ہے، 25 سال پہلے ہم بازار سے سبزیاں نہیں لیا کرتے تھے، ہم تو نہیں لیتے تھے، میں اپنے گھر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، تھوم سے لے کے پیاز سے لے کے ٹماٹر، بھنڈی، بینگن، دال، مکئی، گندم، سارا کچھ اپنے گھر سے ہوتا تھا۔ آج سے صرف 25 سال پہلے کی بات ہے، آج ایک ایک چیز جو ہے وہ بازار سے خرید رہے ہیں اور ہمارے جو چولہے ہیں وہ بجھنا شروع ہو گئے۔ ہمارے بچے جو باہر جا رہے ہیں، میں بھی میرے بھائی بھی ہیں جو مجھے پالتے ہیں، جو میرا خرچہ چلاتے ہیں، میں ان کو فون کرتا ہوں تو آگے سے چھوٹے ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے، نہیں چلا پائیں گے، نہیں چلا سکتے، کچھ کریں، کچھ اور کوئی سلسلہ پیدا کریں، کچھ کریں۔ اب میں کیا کروں؟ میں ان کو کہتا ہوں میں تو 24 گھنٹے لبریشن فرنٹ کا کام کر رہا ہوں، یا اس کو چھوڑ دوں تو اپنے کھیت میں آباد کروں۔ لیکن یہ جو آپ کے بچے بھائی ہیں سارے، یہ بہت مشکلات کا شکار ہیں، باہر بھی مہنگائی ہے، تو اس ریاست کو آباد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، صرف نعرے لگانا اور صرف یہ تحریک چلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور آخری باتیں جو SLF کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کی جو نئی قیادت منتخب ہوئی ہے، ان کی سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ یہ جو تعلیم کی پرائیویٹائزیشن ہے، تعلیم کی نجکاری ہے، آپ کو پتا ہے جو بچے پڑھاتے ہیں ایک سیمیسٹر کی کتنی فیس ہے؟ کسی کو اندازہ ہے کہ ایک سیمیسٹر کی، جس کو 6 مہینے کہتے ہیں، جس میں 4 مہینے کلاسیں لگتی ہیں، اس کی فیس کیا ہے؟ منیمم فیس جو ہے وہ 40,000 روپے ہے، اور وہ 1 لاکھ سے لے کے 30 لاکھ روپے تک جاتی ہے، آپ کی سبجیکٹ میں پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ ڈاکہ ہے، اور یہ جو رنگ برنگے سکول، رنگ برنگے نصاب جو ہیں اور طبقاتی جو نظام تعلیم ہے، اس کے خلاف طلبہ یونینوں کی بحالی کے لیے، تاکہ ایک اچھی لیڈرشپ جو ہے وہ پیدا ہو، اس کے لیے کام کرنا دانش صاحب اور خصوصاً ہمارے دوست فہد، بڑا پوٹینشل ہے ان میں، سینئر وائس چیئرمین بنے ہیں، بہت زیادہ پوٹینشل ہے، نوجوان آدمی ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ آپ کے پرائم ٹاسک ہونے چاہیے کہ تعلیم کی نجکاری کے خلاف آپ ایک موومنٹ چلائیں۔ یہ جتنے بھی جعلی کورسز کے ذریعے یہ یونیورسٹیوں نے ڈرامے بازی شروع کی ہوئی ہے، لوگوں کو، بچوں کو لالچ دے کے، پونچھ یونیورسٹی میں کو 50,000 قسموں کے کورس ہو رہے ہیں، جو ایک بنیادی کام تھا اس کا ایگریکلچر کا، اس میں 1 ٹکے کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، کوٹلی کی یونیورسٹی ہے، ویمن یونیورسٹی ہے، نہ کلاسیں پوری ہیں، نہ ٹیچر پورے ہیں، کوئی چیز پوری نہیں ہے۔ بس بچوں کو 1-1 لاکھ، 2-2 لاکھ، 4-4 لاکھ روپیہ جو ہے وہ سال کا اینٹھنے کا بزنس شروع کیا ہوا۔ تو نرسری سے لے کے کنڈر گارڈن سے لے کے ماسٹرز تک اور MBBS تک اور PhD تک اگر پیسے ہی دے کے پڑھنا ہے تو اس کے بعد کیا مستقبل ہے؟ کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے۔ تو جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ جو ہے، اس محاذ پہ آپ ایک پوری پلاننگ کریں، متحدہ طلبہ محاذ کو فعال کریں، تمام طلبہ تنظیموں کی کانفرنس بنائیں، ان کی لیڈرشپ کی کانفرنس بنائیں، اور وہ کام جو ایک عرصے سے رکا ہوا ہے، اس کام کو آپ آگے لے کے چلیں، یہ آپ کا بنیادی فریضہ ہے۔ اور آخر پہ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا، صدام صاحب آپ کا، JKSLF کے جتنے کارکنان، ہمارے جنرل سیکرٹری، زونل جنرل سیکرٹری جہانگیر مرزا صاحب، جو صبح سے جو ہے وہ وہاں باغ میں جو انہوں نے حمید کیانی اور خرم پرویز نے جو بدماشی کی اور وہاں پہ ہمارے قافلے کو روکا، حالانکہ رات کو جو ہے یہ جو پونچھ کے DC ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پونچھ کے DC کا کہ رات کو انہوں نے مجھے خود فون کیا، اسی گراؤنڈ میں تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ کا کیا پروگرام ہے یہاں پر؟ تو میں نے کہا ہمارا اسٹوڈنٹس کا کنونشن ہے، اور میں نے انہیں کہا کہ یہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے سلسلہ، اس کو باہر محدود رکھیں، یہ پہلے سے ایک اناؤنسڈ پروگرام ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا نہیں ڈسٹرب کریں گے، اور انہوں نے اپنے وعدے کی پاسداری کی، یعنی ہمارے قافلے کو کسی کو پونچھ میں نہیں روکا گیا، لیکن پلندری کے اندر، حویلی کے اندر اور بالخصوص باغ کے اندر جو بدماشی کی گئی، میں سمجھتا ہوں وہ قابل مذمت ہے، اور میں حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ پونچھ کے DC کو، باغ کے DC اور SP کو فی الفور تبلیغ کیا جائے، یہ نائل لوگ ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، اور یہ حمید کیانی جو ہے یہ ہر ضلع سے جوتے کھا کے آتا ہے، یہ وہ آدمی ہے
جس نے اساتذہ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، جس نے معزز شہریوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، اور آج پورا دن جہانگیر مرزا اپنے ان بچوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہاں پر وہ شام کو ان کو چھڑوایا، وہاں سے بڑی مشکل سے جو ہے وہ ان کو رہائی ملی، ان کو اس کنونشن میں شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ میں اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میں امان کشمیری کو جو عوام کی جنگ لڑ رہا ہے، آج اس کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں مظفر آباد کے شہریوں کو جو آج پورا دن سڑکوں پر اس ظالم اور قابض آئی جی اور چیف سیکرٹری کی بدماشی کو برداشت کرتے رہے، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ پورے آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹیوں کو، پورے آزاد کشمیر کے گرفتار شدگان کو سلام پیش کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہوں، آج کا یہ کنونشن مطالبہ کرتا ہے کہ ان تمام سیاسی جدوجہد کرنے والے کارکنان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ ہاتھ کھڑے کریں ذرا اس مطالبے کے حق میں، سارے لوگ ہاتھ کھڑے کریں کہ ان سارے کارکنان کو، اسیروں کو، ذرا زور سے، اسیروں کو، عوامی حقوق کی تحریک کے اسیروں کو، رات کے چھاپے، رات کے چھاپے، رات کے چھاپے، یہ ویگو ڈالے، یہ پولیس کی بدماشی، یہ رات کے چھاپے، یہ تقدس کی پامالی، یہ بوگس ایف آئی آرز۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سارے لوگوں کا، صدام صاحب آپ کا، ایس ایل ایف کے جتنے جو ہمارے ننھے منھے کمانڈوز ہیں یہاں پہ ضلعی صدر کی قیادت میں، اور ہمارے مولوی صاحب کی قیادت میں، اور بہت سارے ہمارے جو یہاں دوست تھے۔ میں رات کو یہاں پہ آیا، آپ یقین کریں کہ خورشید صاحب ادھر کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ مجھے بار بار کھینچ رہے تھے، بہت سردی ہے آپ چلیں تھوڑی دیر ادھر بیٹھے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بچے بغیر چادروں کے، بغیر اس کے پوری رات یہ یہاں پر کام کرتے رہے، پولیس گردی کو بھی دیکھتے رہے، چھوٹے بچے، کالجوں کے بچے، انہوں نے کام کیا۔ میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے، فقط پیرا نہیں دینا ہمیں تاریک گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے۔ ایک دفعہ سارے جے کے ایل ایف کے، ایس ایل ایف کے جو لوگ ہیں، ہماری مرکزی قیادت راجہ مظفر صاحب نے پیغام بھیجا ہے، اس کنونشن کے حوالے سے خصوصی میں شیئر کروں گا، وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکا نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے، اور باقی جو برطانیہ زون، امریکہ زون، گلف زون، یو کے زون جو ہے، اور یورپ زون اور کینیڈا وغیرہ کے ساتھی، سب نے آپ کے کنونشن کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور سپورٹ کی ہے۔ تو ایک دفعہ اپنی مرکزی جو جے کے ایل ایف کی لیڈرشپ ہے راجہ مظفر صاحب کی سربراہی میں، ان پہ اعتماد کا اظہار کرنے کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ذرا ہاتھ بلند کیجئے گا۔ کیا آپ کو جے کے ایل ایف کی قیادت کی کارکردگی پر اعتبار ہے؟ اعتبار ہے جناب؟ بہت بہت شکریہ، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ یہ تھے پاکستان محفوظہ کشمیر گلگت بلتستان زون کے صدر جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب۔ تو اس کے بعد ایک ہی شخص ہے جو اس پروگرام کی آج زینت بنا، وہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرے گا۔ اس کو بلانے سے پہلے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ جو کنونشن تھا بڑے مشکل ترین حالات میں ہوا، اور اس کنونشن کو کامیاب کروانے کے لیے، اس پنڈال کو سجانے کے لیے، اور یہ پورے شہر کو سجانے کے لیے مشکل ترین حالات میں جن جن دوستوں نے کام کیا، میں ان تمام دوستوں کا نام لوں گا۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ آئے، اور ان لوگوں کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس عمر میں، یہ کالج کے فرسٹ ایئر کے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس کنونشن کو کامیاب کروایا۔ میں احمد محمود، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جموں کشمیر ایس ایل ایف ڈسٹرکٹ پونچھ صاحب